أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، مولا کے کلمات اختصار کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور آج جو ہے مولا کا قول نمبر جو ہے 78 ہے، جس میں پروردگار مولا فرما رہے ہیں کہ ومن کلام لہو، یعنی مولا کا جو کلام ہے وہ بیان کیا ان میں سے للسائل الشامی لما سألہ، یہ قول جو ہے اس شام کا رہنے والا جو سوال کرنے والا تھا، شام کا رہنے والا ہے جو سوال کر رہا تھا، یعنی یوں کہا جائے کہ مرد شامی نے جو ہے مولا سے سوال کیا. جب سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اکان مسیر الی الشام بقضاء من اللہ، کیا جو ہے ہمارا شام کی طرف جانا، مسیر ہونا یعنی ہمارا شام کی طرف جو ہے جو ہماری مسیر ہے، یعنی ہمارا جو جانا ہے شام کی طرف، یہ بقضاء من اللہ، یا اللہ کے قدر اور قضاء و قدر کی بنیاد پر ہے. یعنی جو راستہ ہمارا ہے، یہ جو یعنی شام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو کیا ہمارا شام کی طرف جانا جو ہے قضاء و قدر الہی کی بنا پر تھا؟ یہ قدر الہی ہے قضاء. تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے بعد کلام طویل ھذا مختارہ، تو ظاہر سی بات ہے جو یہ پوچھا ہے کہ کان مسیر الی الشام بقضاء من اللہ وقدر بعد کلام طویل ھذا مختارہ، یعنی ایک لمبی گفتگو مولا نے کی تھی جب اس نے سوال کیا احمد شامی نے کہ جو ہمارا سفر ہے شام کی طرف یہ قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر تھا. تو مولا نے جو ہے ایک لمبی گفتگو کی، کلام طویل یعنی طولانی کلام تھا. اس کے بعد جو ہے مولا نے یہ فرمایا، جو اختیار کیا مولا نے، جو بیان کیا مولا نے، کیا فرمایا؟ وَيْحَكَ لَعَلَّكَ تَظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا، مولا نے کہا کہ وَيْحَكَ، تو مولا نے فرمایا کہ تم پر جو ہے یعنی افسوس ہو، وَيْحَكَ تمہارا افسوس ہو، تم نے جو ہے بہرحال جو شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد قضاء لازم ہے، یعنی حتماً ایسا ہوگا. قضاء لازم مطلب یعنی حتماً ایسا ہوگا، قضاء قدر الہی لازم ہے تمہارے لیے. وقدرن حاتمہ، حتمی قدر الہی ہے. کیا لازم ہے؟ کیا حتمی ہے اللہ کا فیصلہ؟ قضاء قدر الہی حتمی ہے، یہ تم نے سوچ رکھا ہے. ولو کان ذلک کذالک، ولو کان ذالک کذالک لبطل الثواب والعقاب، اگر جو ہے تم نے یہ خیال کیا کہ قضاء قدر الہی حتمی ہے، تو یاد رکھو کہ جس کے بعد عذاب و ثواب بیکار ہو جاتا ہے. اب جب بیکار ہو جاتا ہے، یوں کہیے وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، اگر ایسا ہے یعنی قضاء و قدر الہی حتمی اور لازمی ہے، تو اس طریقے سے ثواب و عقاب جو ہے، ثواب اور عقاب، اللہ کا ثواب اللہ کا عقاب جو ہے باطل ہو جائے گا. یعنی اگر ہر چیز جو ہے قضاء و قدر الہی کی بنیاد پر رکھا جائے، لازمی طور پر، حتمی طور پر، تو پھر اس کا مطلب جو ہے ثواب و عقاب جو ہے بیکار ہے، اس کا کوئی مطلب کی معنی نہیں ہے. وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، اور وعد و وعید جو ہے اس کا نظام جو ہے بالکل معطل ہو جائے گا. معطل مانے بیکار ہو جائے گا، سقوط کرے گا. ان اللہ سبحانہ امر عبادہ تخیراً، بے شک پروردگار نے سبحانہ تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے تخیراً. یہ حکم اختیاری ہے. اور یاد رکھو، یعنی جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو اختیار دے کر بھیجا ہے، اختیار کے ساتھ بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. وَنَهَاهُمْ تَحْذِيرًا، اور جب جو ہے منع کیا اپنے بندوں کو کسی کام سے، تو اس کا لفظ جو ہے یہ تحذیراً منع کیا ہے. تحذیراً منع ہے، بچنے کے لیے منع کیا گیا ہے، یعنی اسے بچے، اس کو اختیار کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ڈرایا ہے پروردگار نے. تحذیراً منع ڈرایا ہے، بچے انسان اس سے. وَكَلَّفَ يَسِيرًا، اور اس نے جو ہے
تکلیف جو عائد کی ہے وہ آسان سی تکلیف دی ہے، ورنہ آپ دیکھیے 24 گھنٹے میں جو ہے 17 رکعت واجب ہے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اتنے 34 رکعت اور پڑھ لو گے ثواب میں شامل ہو جائے گا، مستحب ہے۔ 51 رکعت نماز جو ہے مکمل ہے، یعنی واجب اور مستحب ملا کے، لیکن 17 رکعت جو ہے واجب کرا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو حکم الہی ہے، تکلیف الہی ہے، جو اللہ نے تکلیف عائد کی ہے، تکلیف مانے ہوتا ہے جو ہمارے پاس ذمہ داری ہے، وہ یسیراً آسانی کی بنیاد پر ہے، ولم یکلف عسیراً، اور سخت اور سختی میں اور زحمت میں مبتلا ہونے کے لیے اللہ نے تکلیف عائد نہیں کی ہے، ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو ہے موجود ہے کہ بے شک یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے جو ہے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی ہر چیز کا نظام بنایا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں مولا نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام نے کیا فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امور کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، یعنی جو اوقات ہے انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں، ایک حصہ اپنی نجی زندگی، سونا ہے، کپڑا دھونا ہے، نہانا ہے، یہ تمام چیزیں، اور ایک حصہ جو ہے کاروبار میں، بزنس میں، پیسہ کمانے میں، اور ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں اور اپنے احباب سے ملاقات کے لیے۔ 4 حصوں، جتنا جس کو وقت چاہیے اتنا انسان اس کو تقسیم کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ 6 گھنٹے، بلکہ جتنا چاہیے جس کو، سونا اگر 8 گھنٹہ ہے تو 8 گھنٹہ سوئیے۔ تو ہر چیز کا ایک معیار معین کرنا چاہیے، مشخص کیا ہے۔ واجب عبادت پروردگار جو ہے 17 رکعت ہے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز شب پڑھے، تمام چیزیں جو ہے اس میں معین کر کی دیا ہے، لیکن سب آسانی کے لیے ہے نا۔ وَآتَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تھوڑے عمل پر بہت سارا اجر دیا ہے۔ قلیل مانے تھوڑا عمل ہے، انسان تھوڑا سا کام کرتا ہے لیکن اللہ اس میں اجر عظیم عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ صرف اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اس میں خلوص ہونا چاہیے، بس اللہ کے لیے کام کرے۔ وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا، اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس کی نافرمانی اس کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے نا، ایسا تو ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا، یعنی اس کی نافرمانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے، کہ اس کا کہنا انسان نہیں مان رہا ہے، یہ تو نہیں مطلب کہ اللہ نعوذ باللہ مغلوب ہو گیا ہے۔ وَلَمْ يُطَّعْ مُكْرَهًا، اور اس لیے مجبور نہیں کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس لیے جو ہے یاد رکھیں، نہ اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے مجبور کر دیا ہے، زبردستی تھوڑی نہ ہے، یعنی وہ مجبور تھوڑی نہیں کیا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کام کریں گے تو ثواب ملے گا، آپ کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے جو ہے اجر عطا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کا عذاب ہے۔ تو وہی ہے وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِبًا، اور اللہ نے جو ہے انبیاء کو بیہودہ اور کھلواڑ کے لیے تھوڑی بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ رسول کو بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور نتیجے میں جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ اس سے کم آپ کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ نبی جو ہے اتنی عبادتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو اب جو ہے انسانوں کے لیے صرف یہ سال بھر میں 1 مہینے روزہ رکھنے کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے، صرف جو کہتے کہ نماز 17 رکعت واجب قرار دی گئی ہے۔ تو ہر چیز کا معیار جو ہے معین کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ نبی کو جو ہے انبیاء کو جو ہے کھیل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کھلواڑ، لعبہ، لعمن کھیل۔ وَلَمْ يُنزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا، اللہ نے کتاب کو یعنی قرآن کو جو ہے بندوں کے لیے بیہودہ اور عبث قرار نہیں دیا ہے، عبث و بیہودہ نازل تھوڑی نہیں کیا ہے۔ ہدایت مند انبیاء کو بھی ہادی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو بھی جو ہے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کی آیتیں جو ہیں انسان کے لیے کارآمد ہیں، انسان کے لیے جو ہے ہدایت کا راستہ دکھانے والی آیتیں ہیں، بیکار تھوڑی نہ ہوتا کیا۔ اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو باطل قرار تھوڑی دیا ہے، باطل خلق تھوڑی نہیں کیا ہے۔
ذالک ظن الذین کفروا فویل الذین کفروا من النار. اور اس کے بعد یاد رکھنا یہ صرف جو ہے کافروں کا خیال خام ہے، خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل ہے. یاد رکھیے گا ویل جو ہے اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جہنم میں ایک جگہ ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے اس کو بہرحال غور کرنے کی بات ہے، کہ توجہ کرنے کی بات ہے. آخر میں وضاحت فرمائی کہ قضاء امر کے معنی، قضاء جو ہے امر کے معنی میں ہے، اور ہم اس کے حکم سے گئے تھے نہ کہ جبر و اکراہ سے. یعنی جو شام کی طرف جو ہے جانے کی بات تھی تو ہم لوگ جو گئے تھے. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قضاء و قدر کا بنیادی فرق نقشہ اور تعمیر میں ظاہر ہوتا ہے. کہ قدر ایک نقشہ ہے جس میں مقدار، طول و عرض کا تعین ہوتا ہے، لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی ہے. اور قضاء ایک تعمیر ہے جب نقشہ کاغذ سے نکل کر زمین پر آ جاتا ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے قضاء و قدر الہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال میں نہ مجبور محض ہے کہ اللہ کی زبردستی اس کے اوپر مجبور اللہ کر دے، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مختار کل ہے کہ اللہ کے بغیر ہر کام کو انجام دے، یہ نہیں کر رہا. اس کا جبر اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اس کا اختیار اس کے مالک کی دین ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. لہذا اس کی زندگی ہمیشہ جبر و تفویض کے درمیان رہتی ہے، جسے اختیار کہا جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے ہر کام کو اللہ کے لیے کرے. اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے جو ہے ہمیں نوازا ہے، تو ہم اس کی بنیاد پر جو ہے تمام امور کو انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کو جو ہے انسان انجام دے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہر کام جو اللہ کا حکم ہے اس کو انجام دے، اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس سے جو ہے رک جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.